سبيل الدموع سبيل مريح الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد محترم و معزز علماء اکرام، معزز اساتذہ اکرام اور میرے پیارے عزیز طلباء، میں سب سے پہلے اس رب ذوالجلال کا شکر ادا کرتا ہوں جس کے منشاء و مرضی کے بغیر کوئی بھی چیز، کوئی بھی مخلوق حرکت نہیں کر سکتی، تو بھلا اس کے فیصلے اور اس کے رضامندی کے بغیر ہمارا اور آپ کا یہاں پر جمع ہونا اور اس نورانی محفل کا انعقاد کرنا اور ایسے باوقار اور مخلص علماء کرام کی رہبری و رہنمائی حاصل کرنا کیسے ممکن ہو سکتا تھا؟ اب جب کہ رب ذوالجلال کی مرضی اور منشا ہمارے ساتھ ہے تو ہم اس سے اس کی کامیابی اور کامرانی کی امید بھی کرتے ہیں۔ محترم حضرات اور عزیز طلباء، جیسا کہ ہم سب کو معلوم ہے کہ الحمدللہ ہمارے مدرسہ عربیہ ترتیل القرآن احمد علی کالونی نرنگل روڈ دیگلور میں 5واں سالانہ مسابقہ تقاریر زیر اہتمام انجمن اصلاح اللسان مدرسہ عربیہ ترتیل القرآن احمد علی کالونی نرنگل روڈ دیگلور ضلع ناندیڑ مہاراشٹر میں منعقد ہونے جا رہا ہے۔ یہ بات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ مسابقہ انسانی زندگی بلکہ ہر جاندار کی زندگی میں ایک خاص رول ادا کرتا ہے، اور مسابقے ہی کے ذریعے ایک جاندار اپنی صلاحیت کو اور اپنی خوبی و برتری کو لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے۔ قرآن و احادیث میں بھی باہمی انداز و طریقوں سے مسابقہ کرنے کا ثبوت ملتا ہے۔ نبی آخر الزمان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم و صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگی میں بھی مسابقات کا وجود ملتا ہے۔ آئیے آج کے ہمارے جمع ہونے کے مقصد اصلی کی طرف ہم چلتے ہیں۔ وقت زیادہ ہو چکا ہے اور بلا تاخیر کے ہمارے آج کے اجلاس کا باضابطہ آغاز کرتے ہیں، اور بندگان خدا کو، مساہمین کو اپنے اپنے جوہر دکھلانے اور اپنے اپنے مظاہروں کو پیش کرنے کا موقع فراہم کرتے ہیں۔ محترم حضرات، ہمارے اکابر اور ہمارے بڑوں کا ایک طریقہ کار رہا ہے کہ جو بھی مجلس ہوتی ہے اس مجلس کو کسی ایک بڑے کے حوالے کر دیا جاتا ہے، اس کے زیر نگرانی اس مجلس کو کیا جاتا ہے تاکہ ہماری وہ مجلس کامیاب ہو سکے۔ میں بھی چاہتا ہوں کہ آج کی یہ ہماری مجلس، یہ ہمارا اجلاس، یہ ہمارا مسابقہ ایک ایسی شخصیت کی سرپرستی میں چلے اور ایک ایسے بڑے کو ہمارا یہ اجلاس سونپ دوں تاکہ ان کی نظر کرم اور دعاؤں کی بدولت ہمارا اجلاس کامیاب ہو جائے اور شیطانی وساوس سے اس کی حفاظت ہو، اور یہ ہمارے پروگرام کا اہم جز بھی ہے۔ چنانچہ آج کے ہمارے سالانہ مسابقہ تقاریر زیر اہتمام انجمن اصلاح اللسان مدرسہ عربیہ ترتیل القرآن احمد علی کالونی نرنگل روڈ کی اس مسابقے کی صدارت کے لیے ہمارے مدرسہ اعضاء کے استاد محترم، نائب ناظم اور مدرسے کی روح، مدرسے کی جان، ہمارے ہر دل عزیز استاد محترم حافظ مرزا ایوب بیگ
صاحب سے میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ آج کے ہمارے 5واں سالانہ مسابقے تقاریر کی صدارت کو قبول فرما۔ میں صدر صاحب کی اجازت سے اپنے اس پروگرام کو آگے بڑھاؤں۔ کیوں تو وقت بہت زیادہ ہو چکا ہے۔ دوسری طرف نہ جاتے ہوئے ہمارے بڑوں کے طریقے کو اختیار کرتے ہوئے کہ جو بھی مجلس، جو بھی اجلاس ہوتا ہے، اس کو کامیاب اگر بنانا ہے تو ہم ایک ایسی بابرکت کتاب سے اس اجلاس کا آغاز کرتے ہیں جس کو قرآن مقدس کہتے ہیں، جو امت مسلمہ کے لیے شمع ہدایت ہے اور تڑپتے دل کی فریاد ہے، روح کا علاج ہے۔ اس نے درندہ صفت انسان کو جھنجھوڑ کر ایک حیات آفری پیام دیا۔ اس نے ظلم و بربریت میں پھنسے ہوئے انسانوں کو امن عطا کیا اور پوری انسانیت کو جہالت کی تاریکیوں سے نکال کر علم کی دولت عطا کی۔ آئیے اس بابرکت کتاب کی تلاوت کے لیے میں ہمارے مدرسے کے ہونہار طالب علم محمد ریحان خان ابن فیروز خان کو ان اشعار کے ساتھ دعوت اسٹیج دیتا ہوں کہ دیا روشن ہوا غار حرا سے ان کی عظمت کا، دیا روشن ہوا غار حرا سے ان کی عظمت کا، یہ محرم حرم عرش کے زینوں پہ لکھا ہے۔ سیاسی نفرتوں کی آگ انہیں کیا بجھائے گی، سیاسی نفرتوں کی آگ انہیں کیا بجھائے گی، یہ قرآن کاغذوں پہ نہیں سینوں پہ لکھا ہے۔ اس سے میری مراد محمد ریحان خان کہ وہ آئیں اور باضابطہ اس اجلاس کا آغاز کریں، تلاوت کریں۔ تستريح وبث الدعاء